خوش آمدید. آپ سب کا سواگت ہے. میرا نام ہے ڈاکٹر اشتیاق احمد. یہ خبر کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر اگری ہو گیا ہے اور ان فورس آ گیا ہے، اور اب دونوں طرف سے وائلنس جو ہو رہی تھی، اسرائیل اپنے ہوائی جہاز بھیج کے بمبارڈمنٹ کر رہا تھا، میزائلز فائر کر رہا تھا، اور حماس جو ہے اس نے کئی سو کئی ہزار راکٹ اسرائیل کی طرف فائر کیے، جس کی وجہ سے 12 اسرائیلی سٹیزنز جو ہیں وہ مارے گئے، اور اسرائیلی بمبارڈمنٹ کی وجہ سے، میزائل اٹیکس کی وجہ سے 200 کے قریب فلسطینیوں کی جان جو ہے وہ گئی. کئی بچے مارے گئے، کئی گھر تباہ ہوئے، اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کی جو پاور ہے وہ اتنی زیادہ اوور ویلمنگ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو یہ جنگ وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور تباہی غازہ کے اندر وہ کر سکتے ہیں. یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حماس کے جو راکٹ ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے اور بیکار کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ خاصی افیکٹو ہے. اور یہ ایک ان ایون جنگ ہے. تو وہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا حماس کے پاس صرف یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے اسرائیل کی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانے کا؟ اس پہ سوال ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے عرب جو ہیں ممالک اور فلسطینی یعنی پیلسٹینین اتھارٹی، جو پہلے PLO کہلاتی تھی، بعد میں اب پیلسٹینین اتھارٹی کہلاتی ہے، کیونکہ کیمپ ڈیوڈ کی ایگریمنٹ کے بعد ویسٹ بینک میں اور غازہ میں اسرائیل نے واپس کر دی تھی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی اور خاصی اٹانومی فلسطینی آپ کہہ سکتے ہیں حکومت کو. ابھی تک اسٹیٹ نہیں ہے لیکن ان کی حکومت ضرور تھی. لیکن PLO کی حکومت کے خلاف خاص طور پہ غازہ میں اور کچھ علاقوں میں یہ ایک رنجش تھی کہ وہاں پہ بہت کرپشن ہے اور لوگوں کی خدمت نہیں ہوتی، وٹ ایور دا ٹروتھ. اور حماس جو ہے یہ ایک ایکسٹریمسٹ اسلامک تنظیم آئی جس نے اعلان کیا کہ ہم سارے فلسطین کو آزاد کرائیں گے، اور یہ جو اسرائیلی اسٹیٹ ہے اس کا خاتمہ جو ہے یہ ان کے لیے لازمی ہے. اس سے پہلے PLO کا بھی یہی چارٹر تھا، لیکن PLO نے اس میں تبدیلی کر لی اور اگری کر لیا کہ اگر اسرائیل ہمارے حقوق یعنی ایک پیلسٹینین اسٹیٹ بننے دیتا ہے تو ہم اسرائیل کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کو تیار ہیں. اور اس پہ بہت کام ہوا، کئی عرب ممالک اس کے حق میں تھے. تو پچھلے چند سالوں میں جو حکومت بنجمن نیتن یاہو کی آئی، یہ وہ حکومت ہے ایکسٹریمسٹ ہاکش جو 2 اسٹیٹ سولوشن کے حق میں نہیں ہے. حالانکہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق یہ جو اسرائیل نے سیٹلمنٹس بنائی ہیں آکوپائڈ ٹیریٹریز پہ، یہ انلیگل ہیں. لیکن کیا کیا جائے، اگر ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ شور تو مچاتی ہیں، کنڈیم بھی کرتی ہیں، لیکن عملاً کچھ نہیں ہوتا. اسرائیل کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہے، اور امریکن بیکنگ جو ہے وہ اسرائیل کی جو ہے نا یہ ایکسپینشنسٹ پالیسی، اس کو تقریباً برداشت کرتی جاتی ہے. اور جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. آف کورس یہ سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ ہے کہ ہر ملک اپنی ایگزسٹنس کو قائم رکھنے کے لیے اس کے پاس ہر وہ حق ہے کہ وہ پالیسیز
وہ میئرز اختیار کرے جس سے اس کی آزادی جو ہے وہ برقرار رہے، تو وہ حق تو اسرائیل کے پاس ہے، یقیناً ہے۔ لیکن کیا جو اگری ہوا تھا کہ پیلسٹینین ایک اسٹیٹ بنے گی، کیا فلسطینیوں کو ان کی ایک اسٹیٹ نہیں ملنی چاہیے؟ اس پہ بات ہونی چاہیے۔ دیکھیں، میں حل کی طرف جاتا ہوں۔ سپٹمبر 1947 میں جب یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا جس کے ذریعے فلسطین، جو کہ برٹش مینڈیٹ کے تحت برطانیہ کی حکومت کے پاس تھا، ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کا 52% یہودیوں کو دیا جائے گا اور 48% ٹو دا عرب پیلسٹینینس۔ اس زمانے میں 500,000 یہودی وہاں پہ آ چکے تھے۔ یہ دیکھیں، ہولوکاسٹ کے بعد یہ جو ریفیوجیز تھے یہودی، وہ یورپ کے اندر تھے اور وہ فلسطین کی طرف بھیجے جا رہے تھے، لیکن 1.5 ملین وہاں پہ فلسطینی پہلے ہی رہتے تھے۔ تو 48-52 ٹھیک ہے، کوئی فیئر سلوشن نہیں تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے کہ یوفریٹس کے دوسرے سائڈ پہ جارڈن ایک ملک بنایا گیا، جو کہ شریف آف مکہ، حسین شریف آف مکہ، جنہوں نے انگریزوں کے کہنے پر فرسٹ ورلڈ وار میں بغاوت کی تھی عثمانی ترکوں کے خلاف، ان کے بیٹے عبداللہ کو دیا گیا۔ تو ایک ملک عربوں کے پاس وہاں تھا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو اس میں یہ بھی تھا کہ یروشلم جو ہے یہ جوائنٹ کیپٹل ہوگا دونوں اسرائیل کا اور فلسطینیوں کا۔ ایسٹرن یروشلم جو ہے وہ فلسطینیوں کو ملے گا، ویسٹرن یروشلم جو ہے وہ یہودیوں کو دیا جائے گا۔ لیکن یہ شہر ایک انٹرنیشنل شہر بھی ہوگا، اوپن فار ایوری ون، کیونکہ یہاں پہ کرسچینٹی کا بھی بہت ایک ہسٹوریکل رول ہے۔ ٹھیک ہے، یہودیوں کا جیروسلم سے اور اس علاقے سے ایک ہسٹوریکل رشتہ نکلتا ہے کئی ہزار سال پرانا، لیکن یہی پھر کرسچینٹی کا نکلتا ہے اور پھر اسلام کا بھی نکلتا ہے۔ اور تاریخی طور پہ رومن امپائر کے بعد تو یہاں سے یہودیوں کو بھگا دیا گیا تھا، اور لیکن ایک لمیٹڈ نمبر آف جوز کنٹینیوڈ ٹو لیو ان دس ایریا، جبکہ یہ کرسچنس یعنی یورپین کروسیڈز کے دوران ان کے کنٹرول میں آیا اور بعد میں مسلمانوں کے آیا۔ اور بعد میں 1492 یعنی 1492 میں جب یہودیوں کو اسپین سے ایکسپیل کیا وہاں کی حکومت نے، فرڈینینڈ اور ایسابیلا نے، تو یہ لوگ زیادہ تر آٹومن امپائر میں آ کے انہوں نے پناہ لی، یعنی مسلمانوں کی جو اس وقت ایک امپائر تھی وہاں پہ ان کو زیادہ پناہ ملی۔ اور یہ حقیقتیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے جب ہم ایک حل کی طرف جاتے ہیں۔ بات میں جو کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو یو این کا ریزولوشن تھا نا 1947 سپٹمبر کا، یہ صرف ایک ریکمنڈیشن تھی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ عربوں نے اور فلسطینیوں نے اس سلوشن کو ریجیکٹ کر دیا، اسرائیل نے ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کے بعد اسرائیل نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا انڈیپینڈنٹ 14 مئی 1948 کو۔ اس دوران اسرائیلیوں نے عربوں کے گاؤں پہ اٹیک کیے اور کئی ہزار عربوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ وہ علاقے پھر عرب ممالک نے چند نے اسرائیل پہ حملہ بھی کیا، لیکن اس زمانے کی اسرائیلی جو فائٹنگ فورس تھی نا، کیونکہ یہ برطانوی فوج کے ساتھ سوویٹ فوج کے ساتھ سیکنڈ ورلڈ وار میں لڑتے رہے تھے، تو ایکسپیرینسڈ 40,000 سولجر جو تھے اسرائیلیوں کے،
وہ حاوی ہو گئے اور وہ جنگ ہار گئے، جس کی وجہ سے کئی اور علاقے جو ہیں وہ اسرائیل کے قابو میں آ گئے۔ پھر آرمسٹس ہوئی، یعنی اگریمنٹ ہوئی۔ 67 میں ایک اور جنگ ہوئی جو عرب دوبارہ ہار گئے، اور اس کے بعد ویسٹ بینک اور ایسٹ جروسلم جو اس سے پہلے جارڈن کے پاس تھا وہ بھی اسرائیل کے قابو میں آ گیا، اور غازہ بھی آ گیا۔ تو تب سے یہی حالت ہے۔ پھر 1973 کی وار ہوئی، اور اس کے بعد ایجپٹ کا اور اسرائیل کے اگریمنٹ بھی ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے سینائی کا علاقہ جو ایجپٹ کا تھا واپس کر دیا۔ بعد میں کیمپ ڈیوڈ میں یہ اگریمنٹ ہوئی، آئی تھنک 1993 میں بل کلنٹن نے کروائی تھی، آئی کوڈ بی رانگ بائی سم مارجن۔ اور اس کے بعد پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے وہ ویسٹ بینک پہ اور غازہ پہ اسٹیبلش ہوئی، لیکن پھر فلسطینیوں کے اندر ایڈمنسٹریشن پہ تنقید ہوئی کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ پورا اپنا کام نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے یہ بھی ایک فیکٹ ہے، اس پہ خاصا مٹیریل ہے کہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے یشتاک رابین، جو مل کے جنہوں نے یاسر عرفات کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ میں اگریمنٹ کیا تھا، ان کو اسرائیلی ایکسٹریمسٹ ایک لڑکے نے قتل کر دیا تھا۔ تو دونوں طرف سے آپ کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ فورسز کو اس سے تقویت ملی۔ اور 2006 میں حماس ایک تنظیم آئی۔ ہوا یہ تھا کہ کیمپ ڈیوڈ میں یہ اگری ہو گیا تھا کہ اگر کہ پی ایل او اور یہ جو ہیں یہ اسرائیل کی ایگزسٹنس کو قبول کر لیں گے، مگر ساتھ ساتھ جو ہے ایک فلسطینی اسٹیٹ جو ہے آکوپائڈ ایریاز میں وہ بھی بنائی جائے گی۔ اس پہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ وہ کس طرح اس کا شیپ ہوگا، کیا وہ ساورن اور انڈیپینڈنٹ ہوگی یا اٹونومس ہوگی، یہ اس زمانے میں انکلیئر رہ گیا تھا۔ لیکن پاور ٹرانسفر ہوئی، اور بعد میں وہاں پہ حماس آ گئی، جو کہ دوبارہ جو پی ایل او کا پہلے خیال تھا نا کہ سارا فلسطین آزاد کرا کے ہم ایک سیکولر اسٹیٹ بنائیں گے جہاں پہ عرب، مسلمان، کرسچن اور جوز رہ سکیں گے، وہ اس کے بعد حماس آیا، اور حماس واز رائٹ ونگ اسلامسٹ آرگنائزیشن جس کی مدد ایران نے کرنی شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ عربوں میں یہ سمجھ آ گئی کہ ہم نے 2-3 جنگیں کی ہیں اور ان جنگوں میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 1991 میں سوویت یونین جو کہ مین سپورٹر رہا تھا کولڈ وار کے دوران عربوں کا، وہ کلیپس کر گیا۔ تو یہ جو فلسطینی ہیں اور عرب ہیں، ان کا پاور بیلنس میں بالکل ظاہر ہو گیا کہ یہ کبھی اسرائیل کے ساتھ کوئی ملٹری طریقے سے جنگ نہیں جیت سکتے، اور اسرائیل کی ایگزسٹنس کو قبول کرنے کے لیے یہ فلسطینی تیار ہو گئے، ماں سوائے حماس کے۔ حماس کا 2006 میں حکومت میں آنا، ساتھ ساتھ یہ جو ہے بینجامن نیتن یاہو کا الیکٹ ہونا اسرائیلی پرائم منسٹر بھی ساتھ ساتھ ہی ہوا، کیونکہ بینجامن نیتن یاہو جو ہیں وہ اگینسٹ 2 اسٹیٹ جو سلوشن ساری دنیا سمجھتی ہے کہ ایک جسٹ سلوشن ہے، اس کے خلاف ہی از اگینسٹ اٹ۔ اور یہ بھی اب ریسرچ بتاتی ہے کہ حماس کے بنانے میں اسرائیل کی اپنی سیکرٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کا بہت ہاتھ تھا، کہ ادھر وہ اگری کر گئے پیلسٹینین اتھارٹی کو، ساتھ ساتھ کوشش کی کہ ایک ایسی ایکسٹریمسٹ فلسطینی موومنٹ ہو جو اسرائیل کو ایکسیپٹ نہ کرے، تاکہ اسرائیل بھی 2 اسٹیٹ سلوشن کے خلاف ایک آرگیومنٹ بنا سکے۔ تو یہ اس قسم کی بیک گراؤنڈ ہے۔ اب
2014 میں ایک بہت بڑا کانفلیگریشن ہوئی تھی، جس میں جس طرح اس دفعہ ہوا ہے 50 دن کے اندر ادھر سے حماس راکٹ فائر کرتے رہے جو ایران نے زیادہ انہیں سپلائی کیے ہوئے تھے، اور ادھر سے اسرائیل نے اپنی فل جو ہے ایئر پاور استعمال کی، اپنے جیٹس کو بھیجا، میزائلز ہٹ کی اور بہت تباہی کی اس زمانے میں غازہ کے اوپر. ناٹ سو مچ آن دا ویسٹ بینک. ویسٹ بینک میں اسرائیل نے جو انلیگل ایکٹیویٹی کی ہے وہ ہے کہ آکوپائڈ ایریاز میں انہوں نے جیوش سیٹلمنٹس بناتے گئے ہیں، بڑھاتے گئے ہیں. وہ سب انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہیں، لیکن وہ کمیونٹیز اب بن چکی ہیں اور ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ دیکھا جائے تو ایک حقیقت بھی ہے. یہ اسرائیل نے اپنی پاور کو اسی طریقے سے استعمال کیا ہے جو ہوتا ہے مائٹ از رائٹ، بٹ دیٹ از دا سچویشن. تو میری آرگومنٹ یہ ہے کہ اب حل کیا ہے؟ حل یہی ہے جو کہ 1947 سپٹمبر میں جنرل اسمبلی نے پارٹیشن آف پیلسٹائن کا ایک فارمولا دیا تھا. وہ ایک ڈیکلریشن تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اب جنرل اسمبلی جو میٹ کر رہی ہے اس سپٹمبر میں، یا اس پہ اگر کام ہونا چاہیے تو اگلے سال 75 سال ہو جائیں گے. آج سے 1 سال کے بعد سپٹمبر تک جنرل اسمبلی کو ایک اور ریزولوشن پاس کرنا چاہیے جو کہ ایک ڈیکلریشن ہی ہوگی، لیکن اس کے اندر جو ایک پیلسٹینین اسٹیٹ ہے جو آکوپائڈ ایریاز میں بننی چاہیے، اس کے وہ بارڈرز ڈکلیئر کر دیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو پیلسٹینین اسٹیٹ ریکگنائز کر لے. میرے خیال سے اگر یہ ہو جائے گا تو جیسے 1947 کے اس ریزولوشن کے بعد اسرائیل وجود میں آیا اور اس کے بعد اس نے ایکسپینڈ بھی کیا، آئی ہیو گیون یو دا بیک گراؤنڈ، تو بالکل اسی طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی ڈکلیئر کر دے گی کہ کون سا علاقہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ایک پیلسٹینین اسٹیٹ کا ہوگا. اب اسرائیل کو یہ ڈر ہے کہ اگر پیلسٹینین اسٹیٹ بن جاتی ہے تو پھر وہ ری آرم کر سکتی ہے اور جنگ ہو سکتی ہے اور دوبارہ جیروسلم کے اوپر جھگڑا ہو سکتا ہے. میرے خیال سے یہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ایگری کر جائے کہ دا پیلسٹینین اسٹیٹ ول ہیو انف پولیس فورس اینڈ ملیشیا فورس ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. اس کے پاس اتنی فائرنگ پاور یا کیپیسٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اسرائیل کو اٹیک کر کے اور کسی طریقے سے سیریسلی ڈیمیج کر سکے یا اسے ختم کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو میرے خیال سے دونوں طرف سے جو اب کنکریٹلی ہونا چاہیے، یہ تو بار بار دیکھیں نا اب ہوا کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسرائیل کے جو ایکسٹریمسٹ لابی ہے اس نے رمضان کے درمیان جا کے الاقصی ماسک کے اندر یہ ادھر شور شور مچایا، اور پھر وہاں کی اسرائیلی پولیس نے وہاں پہ وہ جو ہوتے ہیں اسٹنٹ گرنیڈ اسے کہتے ہیں وہ فائر کیے، گولیاں بھی چلائیں. اس سے پہلے یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ فلسطینی فیملیز رہتی ہیں، ہاں جی، وہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ سیٹلمنٹس کو دے دیا جائے گا. یہ سب غنڈہ گردی ہے اور یہ بروٹ پاور کی ایکسپریشن ہے. اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، دنیا نہیں ایکسیپٹ کر سکتی. پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کے اندر یہ ول پاور نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو کھلم کھلا کرٹیسائز کرے. لیکن ساری دنیا میں اگر یہ ڈکلیئر ہو جائے کہ یہ ٹیریٹری اسرائیل فلسطینی اسٹیٹ کی ہے، کیونکہ بالکل اسی طرح جنرل اسمبلی نے، سیکورٹی کاؤنسل نے نہیں، جنرل اسمبلی نے UN ریزولوشن 1947 سپٹمبر میں پاس کیا تھا
48% to Arabs and 52% to the Israeli Jews. جنرل اسمبلی جو ہے وہ اس پیلسٹینین اسٹیٹ کی جو ٹیریٹری ہے وہ ڈکلیئر کر دے انڈر انٹرنیشنل لا، پھر سارے اس کو مان لیں، اور میرے خیال سے اسرائیل کو کبھی نہ کبھی اس چیز کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ جیسے اسرائیل اب قائم ہو گیا ہے اور عرب جو ہیں وہ تیار ہیں، انکلوڈنگ دا پیلسٹینین اتھارٹی، محمود عباس اور باقی، یہ سب اس کے لیے تیار ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ امن کے ساتھ وہ رہ سکتے ہیں اگر ایسٹرن جروسلم میں ان کی ایڈمنسٹریشن، حکومت آپ کہہ لیں، گورنمنٹ آپ کہہ لیں، قائم ہو جائے۔ اور یہ دونوں مل کے امن سے کیوں نہیں رہ سکتے؟ یہ دیکھیں، نوم چومسکی جو ہیں وہ بہت بڑے امریکن انٹلیکچوئل ہیں، اور اتفاقاً وہ جوئش اوریجن کے بھی ہیں۔ ان کا میں ایک دیکھ رہا تھا پروگرام جہاں پہ انہوں نے کہا کہ بات سنو یار، اگر حماس جو ہے، جو کہ ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے، وہ اسرائیل کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتی، تو یہ لیکوڈ جو پارٹی ہے جس کو بینیامن نتن-یاہو اور یہ باقی جو رائٹ ونگ کی جو پارٹیز ہیں، یہ بھی تو جو ہے جارڈن اور اس پورے علاقے کو گریٹر اسرائیل مانتے ہیں۔ انہوں نے کہاں مان لیا ہے کہ یہ جو اسٹیٹس ہیں یا جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے، یہ کوئی آئندہ آنے والے کے وقت کے لیے یہ ایک ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا۔ تو لیکوڈ کی پوزیشن وہی ہے جو حماس کی ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ تو اسرائیل کے اوپر بھی پریشر پڑنا چاہیے، یورپین یونین کا ڈیفینیٹلی ہوگا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یورپینس نے اپنے یہودیوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور ہٹلر کو کھلا چانس ملا کہ اس نے اتنے ملین یہودیوں کو جینوسائیڈ ان کی کر دی۔ بعد میں یورپینس نے جو ریفیوجیز تھے یہودیز، ان کو فلسطین میں بھیج دیا، اور عرب جو وہاں پہ رہتے تھے ان کو ان کے علاقوں سے بھاگنا پڑا، وہ علاقے اسرائیل کو دیے گئے۔ اچھا، اس کی ہسٹری میں اگر جانا چاہیں تو 19 سینچری میں ہی یہ یہودیوں نے آ کے زمین خریدنی شروع کر دی تھی فلسطینیوں سے، اور وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن 20th سینچری کے شروع میں صرف 8% پاپولیشن جوئش تھی، باقی سارے عرب تھے۔ بعد میں یہ بڑھتے گئے 30s میں، اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کئی صدیوں سے کم از کم فلسطینی تھے، جو کہ مسلمان تھے، کرسچن تھے، اور کچھ یہودی بھی تھے۔ بعد میں یہ یہودی ریفیوجیز آئے ہیں ایسٹرن یورپ سے اور باقی علاقوں سے، اور انہوں نے یہاں پہ آ کے تو اپنی اسٹیٹ قائم کر لی۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ پہلے فرینچ اور برٹش نے یہ شریف حسین آف مکہ اور عربوں کے ساتھ سائک پیکو اگریمنٹ کی 1916، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ ترکوں سے کے خلاف بغاوت کریں گے تو ہم یہ سارے عرب علاقے عربوں کو دے دیں گے، عرب نیشنلزم کی وجہ سے۔ اور شریف حسین کو تو کہا کہ آپ کو سارے عربوں کا ہم کنگ بنا دیں گے، دا گریٹ کنگ۔ ساتھ ساتھ بیلفور ڈیکلیریشن میں انہوں نے یہودیوں کے ساتھ، زائنسٹ کہنا چاہیے، زائنسٹ موومنٹ کے ساتھ یہ اگریمنٹ کی کہ ہم آپ کو ہوم لینڈ دیں گے، لیکن ہوم لینڈ کیا ایک اسٹیٹ ہوگا یہ کلیئر نہیں تھی۔ یہ اسٹیٹ 1948 میں بنی، اس سے پہلے ہوم لینڈ کا ذکر تھا۔ تو یہ اس کی کمپلیکیشن اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم انصاف کی بات کریں تو واٹ از جسٹس ٹوڈے؟ جسٹس ٹوڈے از کہ دیر از اسرائیل بٹ دیر آر آلسو پیلسٹینینس۔ پیلسٹینینس جو ہیں وہ وہاں پہ کنٹینیوسلی رہ رہے تھے۔ یہ جو یہودی ہیں ان کا پرسنٹیج بڑھا
45 کے بعد بڑھتا گیا 48، اور اس کے بعد ریفیوجیز آتے گئے، انہوں نے امیگریشن کی اور بہت لوگ آ کے سیٹل ہوئے ہیں. اب تقریباً 9 ملین پاپولیشن ہے اسرائیل کی، جس میں زیادہ تر لوگ بعد میں بھی آئے ہیں پولینڈ سے اور رشیا سے اور کئی ممالک سے. سو دس از دا سچویشن. یہ سیٹلر کمیونٹیز ہیں. اب بات یہ ہے کہ 21ویں صدی میں اس قسم کا جو طرز سیاست ہے کہ آپ جا کے تو دوسروں کے علاقوں کو قابو کر لیں اور وہاں پہ اپنے گھر بنا لیں، یہ قابل قبول نہیں ہے. صدیوں سے تو یہی ہوتا رہا. جس کے پاس پاور تھی اس نے جا کے اپنی حکومت کی اور اپنے لوگ بھی بسا لیے. آسٹریلیا، کینیڈا، یہ کہاں سے بنے وائٹ سیٹلرز کے ملک؟ نارتھ امریکہ یعنی یو ایس اے، کینیڈا کہاں سے بنا؟ وائٹ سیٹلرز نے وہاں کے لوگوں سے یہ علاقے لیے تھے. لیکن یہ ایک ایسا فیز ہے ہسٹری کا وچ از اوور. یو این چارٹر جب 1945 کا بن گیا تو اس کے بعد انڈر انٹرنیشنل لا یو کی ناٹ گو اینڈ آکوپائی دا ٹیریٹری آف سوورن انڈیپینڈنٹ نیشن اسٹیٹس. جب 2003 میں پریزیڈنٹ بش نے اور ٹونی بلیئر نے عراق پہ حملہ کیا تو یو این نے اس کے حق میں کوئی ریزولوشن نہیں پاس کیا. انہوں نے ایک اور طریقہ نکالا اس کو جسٹیفائی کرنے کا. لیکن مجھے یاد ہے سیکرٹری جنرل کوفی عنان نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ جو عراق پہ اٹیک ہوا تھا صدام حسین پہ 2003 میں، دس واز ان لافل. تو میرا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں 21 سینچری میں جب اسرائیل اپنے سیٹلمنٹس آکوپائڈ ایریاز میں بناتا ہے تو وہ ان لافل ہے. ہو یہ رہا ہے جو میں اب خاص طور پہ اپنے انڈین پاکستانی دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر تقریباً کمپلیٹ سپورٹ فلسطینیوں کے ساتھ ہے which is very much understandable. بے شک ریلیجس وجہ ہو سکتی ہیں، کئی اور وجہ ہو سکتی ہیں، اور یہاں پہ سینٹیمنٹ یہی ہے کہ یار یہ اسرائیل جو ہے بہت ظلم کر رہا ہے. لیکن اس پہ بھی بحث ہونی چاہیے کہ کیا یہی ایک طریقہ تھا حماس کے پاس پروٹیسٹ کرنے کا؟ وائی ناٹ پیسفل ریزسٹنس؟ یعنی یہ جو ہے ویسٹ بینک پہ اور غازہ پہ جو عرب ہیں ان کو آپ موبلائز کریں، پیلسٹینین اتھارٹی اور حماس، کہ وہ پیسفلی ایجیٹیٹ کریں. یعنی مہاتما گاندھی کا جو ایک طریقہ تھا اور جو آج کل دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے، گاندھی جی کا وہ فارمولا اب ساری دنیا میں ایکسیپٹ ہو گیا ہے. ابھی ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں لاہور کے اندر پروٹیسٹ کر رہے تھے پیسفلی ان فیور آف پیلسٹائن. پہلے یہ کرتے رہے ہیں پروٹیسٹ اپنے حقوق کے لیے کہ ہمیں اسٹوڈنٹ یونینز بنانے دی جائیں، تو یہ سب پیسفل ہو رہا ہے نا، کانسٹیٹیوشنلی ہو رہا ہے. تو یہی طریقہ ہے میرے خیال سے. حماس کا راکٹ فائرنگ جو ہے ٹھیک ہے، یہ اس سے دوبارہ یہ ایشو زندہ ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ 200 بندے بھی تو مر گئے ہیں نا. کتنی تباہی ہوئی ہے غازہ کے اندر. اسرائیل کے بھی 12 سٹیزن آپ نے مار دیے ہیں، وچ از آلسو اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی وین یو فائر راکٹس اگینسٹ سویلینس. اور جو اسرائیل نے کیا، کہہ تو رہے ہیں نا رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے، لیکن انہوں نے 200 سے زیادہ لوگ مار دیے ہیں، جن میں بچے عورتیں بھی ہیں. انہوں نے کئی ان کی بلڈنگز تباہ کر دی ہیں. تو میرے خیال سے حماس کا جو یہ ٹیکٹک تھا راکٹ فائر کرنے کا، یہ کویشچنیبل ہے اور میں نہیں سمجھتا اس سے فائدہ ہوا ہے. بالکل ممکن تھا کہ غازہ سے سارے لوگ پیسفلی مارچ کرتے ٹورڈز دا اسرائیلی بارڈر اور پروٹیسٹ کرتے، اور ویسٹ بینک میں بھی پروٹیسٹ ہو جاتے پیسفلی. دیکھتے اب دنیا میں اس سے کتنا فرق پڑتا ہے. اسی طریقے سے اب میں اپنے انڈین دوست سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، میری بہت ٹرولنگ ہوتی ہے. یہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں
اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے. آئی ڈونٹ کیئر. 1938 میں مہاتما گاندھی نے ہریجن میں ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا اباؤٹ پیلسٹائن، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودیوں کے ساتھ یورپ کے اندر بہت ظلم ہوا ہے، اور میری فل سمپتھیز ہیں ود دا جیوز. یہ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جیوز کے ساتھ یورپ کے اندر وہی ہوا جو ہندوؤں نے اپنے دلتس کے ساتھ کی ہے. یہ بہت بڑی ہمت ہے مہاتما گاندھی کے، انہوں نے یہ بیان دیا. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میری سمپتی ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1938 کی بات ہے، ابھی تو سیکنڈ ورلڈ وار شروع نہیں تھی ہوئی. میں نہیں سمجھتا کہ عربوں سے چھین کے اور انگریزوں کی مدد سے، انگریزوں کی فوج کی مدد سے آپ عربوں سے علاقے لے کے تو وہاں پہ ایک اسرائیل قائم کریں. ہاں، اگر آپ نے وہاں پہ جا کے بسنا ہے تو آپ امن پیار سے عربوں کے ساتھ مل کے ان سے کہیں کہ بھی ہم بھی یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، یہ علاقہ اگر آپ کے لیے مقدس ہے تو یہ ہمارے لیے بھی ہے. تو یہ مہاتما گاندھی کی بہت بڑی ایک، میں سمجھتا ہوں، جسٹ پیس کہ کیسے انصاف ہونا چاہیے امن کے ساتھ، یہ ایک بیان تھا. آپ یہ دیکھیں 1938 میں ہی آر ایس ایس کے جو ہیڈ تھے گولکر، ہاں جی، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ ہمیں جو جرمنی کے اندر یہودیوں کے ساتھ ہو رہا ہے بائی دا نازیز، اس سے ہم سبق سیکھیں اور ہندوستان کے اندر نان ہندوؤں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو نازی کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ. آج یہی لوگ جو مجھے گالیاں دے رہے ہیں اور مہاتما گاندھی کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ سارے اسرائیل کے حق میں ہیں، اور اسرائیل بہت بڑا دوست ہے ان کا، نریندر مودی جی کا. تو یہ تو ہے سیاست. سیاست کے اندر اس قسم کی موقع پرستی، اپرچونزم ہوتی رہتی ہے. ہسٹوریکل اگر مسلمانوں نے کوئی ہندوؤں سے زیادتی کی ہے تو آج کے مسلمانوں سے بدلہ لیا جا سکتا ہے. کیا ہندوؤں نے مسلمانوں سے کبھی زیادتی نہیں تھی کی؟ بہت کی تھی. اور خاص طور پہ ہندوؤں نے تو اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جو دلت ہیں ان کو انسان ہی نہیں کبھی نہیں مانا. یہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مانوس متری میں. تو جو آپ سے کمزور ہے آپ نے اس سے ظلم کرنا تھا نا. اور اب مسلمانوں کے ساتھ اسرائیلی اگر ظلم کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیلی کے پاس پاور زیادہ ہے. میں پاور کی حقیقت کو تو مانتا ہوں، لیکن پاور کے نام میں جو پالیٹکس ہوتی ہیں ان کو میں نہیں مانتا. میں تو جسٹس کو مانتا ہوں، جسٹس فار آل. I should not treat others in a way I don't want them to treat me. یہ میرا اصول ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کروں جو وہ سلوک پھر میرے ساتھ کریں. تو میرے پاس چوائس ہے، اور یہی میرے خیال سے اسرائیل کے پاس چوائس ہے. اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ سارا جو ابھی ہولوکاسٹ اور یہ سارا ہوا، یہ تو یورپ کے اندر ہوا بھائی. مسلمانوں کا تو اس میں کوئی حصہ نہیں تھا. اور اب اگر آپ اگریشن کرتے ہیں تو آپ فلسطینیوں پہ جا کے کرتے ہیں بیکاز یو آر مور پاورفل. سو ویئر از یور مورل ہائی پیڈیسٹل جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے. آئی تھنک دا سیم آئیڈیا آف جسٹس پریویلز شوڈ پریویل فار ایوری ون. ایکول جسٹس فار آل. یہاں پہ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میرے خیال سے حل یہ ہے، لیٹ می کم بیک ٹو دا سولوشن، کہ جس طرح 1947 سپٹمبر میں یو این کی جنرل اسمبلی نے، یعنی سارے ممبر سٹیٹس نے 32 حق میں تھے، 12 خلاف تھے. ان خلاف میں انڈیا اور پاکستان دونوں تھے. باقی کچھ ملکوں نے ابسٹین بھی کیا تھا. اس کے اتنے لوگ آزاد بھی نہیں تھے، ملک آزاد ہی نہیں تھے. 1947 میں نئی یونائٹڈ نیشنز بنی تھی. ابھی تو پورا ایشیا افریقہ کلونیل پاورز کے تحت تھا. ہاں جی، زیادہ تر انڈیا پاکستان آزاد ہو چکے تھے. تو یہ ایک ریزولوشن تھا، اور اس ریزولوشن کو
ٹھیک ہے، اسرائیل نے مان لیا تھا، عربوں نے نہیں مانا، پھر انہیں نقصان ہوا، پھر اسرائیل بن گیا اور اس کو دنیا نے تسلیم کر لیا۔ اسی طرح میرے خیال سے جنرل اسمبلی کی طرف پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے، ترکی کی فارن پالیسی، اگر عقل سے کوئی کام کرنا ہے کہ آپ جنرل اسمبلی کے ذریعے ایک ریزولوشن لائیں جو فلسطینی اسٹیٹ کا جو ٹیریٹوریل جو ہے نا بارڈرز، باؤنڈریز، وہ ڈیسائیڈ کر لیں، اور وہ وہی ہونے چاہیے جو کہ 1967 کے بعد یو این ریزولوشنز پہ بیسڈ ہیں۔ یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل لاء میں آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں، اور یہی میں سمجھتا ہوں ایک ایسا ریزولوشن ہے اس کانفلکٹ کا جو کہ امن، پیس، شانتی اس علاقے میں لا سکتا ہے۔ آئی وش دا اسرائیلیز اینڈ دا پیلسٹینینز آل دا بیسٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ I will take leave of you now. Thank you so much.